السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1783، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت کی بیماری ہے، نہ فال ہے، نہ سفر، مہینے کی نحوست، نہ ناگہانی کوئی چیز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1784، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے ان کو تازہ کھجوریں دی اور پینے کے لیے پانی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتیں میں سے ہیں، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1785، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بستر پہ آتا ہے، فرشتہ اور شیطان دونوں اس کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے تو اس کا اختتام بہتر کرنا، شیطان کہتا ہے برائی کے ساتھ اختتام کر۔ اگر اللہ کا ذکر کر کے پھر سو جاتا ہے تو فرشتہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے رات گزارتا ہے۔ جب جگاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے بھلائی سے آغاز کر، شیطان کہتا ہے برائی کے ساتھ آغاز کر۔ اگر وہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری جان کو واپس کیا، مجھے اس نیند میں نہیں مارا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو روکا ہوا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان کو روکا ہوا ہے زمین پہ گرنے سے، مگر اس کی اجازت سے، اگر وہ چارپائی پہ تھا، بس اس کو موت آئی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1786، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چت قبر بہت موٹے مینڈے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو لٹایا اور فرمایا بسم اللہ و اللہ اکبر، اللہم محمد و آل محمد۔ پھر دوسرے کو لٹایا اور پڑھا بسم اللہ الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 1787، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ تبوک میں فرمایا، اس حال میں کہ وہ سرخ اونٹ پہ سوار تھے کہ میرا اونٹ پیچھے رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کی جانب سے آئے، اس کے لیے دعا کی، اس کو ڈانٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے جابر اونٹ کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کتنے کا خریدا تھا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ 13 دینار کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے فروخت کر دے اتنے کا جتنے کا آپ نے لیا، اور مدینہ شریف تو سواری تیرے لیے ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب ہم مدینہ شریف آئے، میں نے اس کی لگام پکڑی، میں اس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ بھی دیا اور 13 دینار بھی واپس کر دیے۔ ایک اور حدیث ہے 1788، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں انسان ایمان کے ساتھ کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس حور العین سے چاہے شادی کر لے۔ وہ یہ 3 چیزیں، جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا اور قرض خفیہ طور پہ ادا کیا، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، دیکھا دریائے رحمت جوش پہ، مانگ لے جو مانگنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس میں سے ایک کر لے؟ فرمایا ایک ہی کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 1789، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مسجد قباء شریف میں نمازیں پڑھاتے تھے۔ انصار کا غلام اس نماز میں شریک ہوا، اس کو پیٹ کی بیماری تھی۔ جب اس نے سنا کہ ابھی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں تو وہ نماز سے پھر گیا۔ جب وہ پھر نماز سے حضرت ابی کو خبر ہو گئی، حضرت ابی کو معلوم ہو گیا کہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرنے لگا۔ وہ غلام قریب ہوا، حضرت ابی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ نفرت پھیلاتے ہو، جب تم نماز پڑھاؤ تو مختصر کرو، بے شک تمہارے پیچھے
بزرگ اور مریض اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1790، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے، ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ چٹان پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک بستی میں آئے، کچھ دیر ٹھہرے، پھر واپس جانے لگے۔ اس آدمی کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ جمع کیے، پھر 3 مرتبہ فرمائے، اے لوگوں، تم پہ درمیانی روی ہے، تم پہ درمیانہ روی ہے، بے شک اللہ نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم تھک جاتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1791، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے، ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ چٹان پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک بستی میں آئے، کچھ دیر ٹھہرے، پھر واپس جانے لگے۔ اس آدمی کو اس حالت میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ جمع کر کے 3 مرتبہ فرمائے، اے لوگو، تم پہ درمیانہ روی ہے، درمیانہ روی ہے، تم پہ درمیانہ روی ہے، بے شک اللہ نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم تھک جاتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1792، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا والوں کو نماز پڑھاتے تھے، انہوں نے لمبی سورت شروع کی تو آپ کے ساتھ انصار کا غلام نماز میں شریک ہوا۔ جب اس نے سنا کہ آپ نے لمبی سورت شروع کی ہے تو وہ غلام نماز چھوڑ کے چلا گیا، وہ اپنے پیٹ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ جب حضرت ابی بن کعب نے سلام پھیرا تو قوم نے آپ کو بتایا فلاں نماز چھوڑ کے چلا گیا۔ حضرت ابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کی شکایت کرنے کے لیے آئے تو غلام بھی آپ کی شکایت کرنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، یہاں تک کہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا۔ پھر فرمایا، نفرت پھیلانا چاہتے ہو؟ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو وہ مختصر پڑھائے، بے شک تمہارے پیچھے کمزور، بزرگ، مریض، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1793، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کے پاس بیٹھ گئے، ان میں سے کسی چیز کے متعلق پوچھا یا کسی شے کے ساتھ کلام فرمایا؟ حضرت ابی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے گمان کیا ہم ناراض ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، اے ابی، آپ کو کون سی شے رکاوٹ تھی کہ میرا جواب نہ دینے کے متعلق؟ حضرت ابی نے کہا، آپ ہمارے ساتھ جمعے میں شریک نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، کیوں؟ حضرت ابی نے کہا، آپ نے گفتگو کی اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی نے سچ کہا، ابی کی اطاعت کرو۔ اور حدیث 1794، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ باقی حدیث وہی ہے جو عبدالعلی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1795، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری رمضان کی رات آپ کو معلوم ہوتی؟ آپ نے فرمایا، اے ابی، کیا ہوا ہے؟ عرض کی، میرے گھر میں عورتیں ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ان کو 8 رکعتیں پڑھائیں، پھر میں نے وطر پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا کا اظہار کیا اور کوئی شے نہیں فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 1796، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مہینے میں 8 رکعتیں نفل اور وطر پڑھائے۔ پھر آئندہ رات آئی تو ہم مسجد میں جمع ہوئے اور ہم نے امید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں گے۔ ہم مسلسل انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے صبح کی۔ پھر ہم داخل ہوئے، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز تراویح کے لیے جمع ہوئے تھے اور ہم نے امید کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہم کو نماز پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوف کرتا ہوں یا ناپسند کرتا ہوں کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث 1797، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن ام المکتوم
تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا آدمی ہوں، میرا گھر دور ہے۔ انہوں نے نماز کے متعلق سوال کیا کہ انہیں رخصت دی جائے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اذان سنتا ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مسجد میں اگرچہ گھٹنوں کے بل آؤ۔ ایک اور حدیث ہے 1798، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کتوں کو مارا دیا جائے۔ حضرت ابن مکتوم تشریف لائے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر دور ہے، میرے پاس کتا ہے۔ آپ نے کچھ دن رخصت دی انہیں کتا رکھنے کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو مارنے کا۔ ایک اور حدیث 1799، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر آباد زمین کو آباد کیا اس کے لیے ہے، جو اس کو اگائے، جو اس سے پرندے درخت کھائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1801، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی میں کھڑے ہونے سے مگر تہمت پہن کر۔ ایک اور حدیث ہے 1802، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کے بچے کو اس طرح ماں کی طرح ذبح کرنا چاہیے جب اس کے بال ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 1803، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دو جو سلام کے ساتھ ابتدا نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے 1804، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک 3 طوافوں میں رمل کیا، یعنی کندھے ہلا ہلا کر چلے۔ ایک اور حدیث ہے 1805، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لائے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، وہ تکیے پہ سجدہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، فرمایا اگر طاقت رکھتا ہے تو زمین پہ سجدہ کرنے کی تو زمین پہ سجدہ کر، ورنہ اشارے کے ساتھ کر اور سجدہ رکوع سے جھک کر کیا کر۔ ایک اور حدیث ہے 1806، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم دشمن سے نجات پاؤ، تمہارے رزق میں برکت ہو، تم اللہ سے دن اور رات دعا کیا کرو، بے شک دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1807، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے ایک آدمی مجھے جھٹلائے، وہ تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، اس کو میری حدیث بیان کی جائے گی، وہ کہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو چھوڑو، وہ لاؤ جو قرآن میں ہے۔ ایک اور حدیث 1808، حضرت اسماعیل فرماتے ہیں، مجھے عمر بن عبید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا نہیں، کیا ہم کو حسن نے بیان کی؟ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، میں نے کہا ہم کو حسن کے پاس لے چلو،